سب ایسے پڑھنے لگے تو پھر ہو ہی گیا، طریقے سے پڑھی۔ حضرات، اس روئے زمین میں جتنی بھی عظیم جگہ ہیں ان میں سے ایک عظیم جگہ قطب ابد حضرت مخدوم شاہ امینہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے، مجھے معلوم ہے کہ ہر شخص پڑھنا چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑا موقع مل جائے، سب کو موقع ملے گا، جب مخدوم صاحب چاہیں گے تو موقع ملے گا۔ جب عقیدہ یہ ہے کہ مجھے یہ بلاتے ہیں تب آتا ہوں، تو عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے جب یہ چاہیں گے چاہیں گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے بیچ محترم پیرزادہ شیخ ناصر علی مینائی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو آج کی بالکل خصوصی پیشکش ہے آج کی محفل میں، ان کی نعت آپ سماعت کریں۔ آئیے چند شعر سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک نعت پیش کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا سفر طے ہوگا۔ ہمارے بیچ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا اسلم مینائی صاحب اللہ، جن کا خطاب آپ نے سماعت کیا، بہت ہی پرمغز خطاب کرتا ہے، انشاءاللہ اسی روایت کو، اسی تاریخ کو، اسی فن کو آج بھی دہرانے کی کوشش کریں گے، سہارا لے کر محکمہ پاک کے فیض کا۔ سنیے سبھی لوگ سنیے۔ مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے کب کسی سے ڈرتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے کب کسی سے ڈرتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے کب کسی سے ڈرتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے کب کسی سے ڈرتے ہیں۔ ارے ذکر اپنے آقا کا، ذکر پیارے آقا کا کرنے والے کرتے ہیں، ذکر اپنے آقا۔ نعرہ رسالت، عرصِ مخدوم شاہ امینہ، نعرہ تکبیر، ذکر اپنے آقا کا کرنے والے کرتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کی عظمت ملاحظہ کیجئے، سبھی لوگ سنیے۔ پتھروں سے اٹھتی ہے گونج پھر سلاموں کی، پتھروں سے اٹھتی ہے گونج پھر سلاموں کی، پتھروں سے اٹھتی ہے گونج پھر سلاموں کی۔ ارے جن گلی محلوں سے مصطفیٰ گزرتے ہیں، جن گلی محلوں سے پتھروں سے اٹھتی ہے گونج پھر سلام، پتھروں سے اٹھتی ہے گونج پھر سلاموں کی۔ ارے جن گلی محلوں سے مصطفیٰ گزرتے ہیں، جن گلی محلوں سے مصطفیٰ گزرتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے کب کسی سے ڈرتے ہیں، ذکر پیارے آقا کا کرنے والے کہتے۔ اور ہم تمامی حضرات خانقاہ سے وابستہ ہیں، اسی کے پس منظر اور پیش نظر ایک شعر پیش کروں، سماعت کیجیے۔ عقل کے جو بندے ہیں
خود ہی ڈوب جاتے عقل کے جو بندے ہیں خود ہی ڈوب جاتے ہیں عقل کے جو بندے ہیں خود ہی ڈوب جاتے ہیں ارے عشق والے طوفان میں عشق والے طوفان میں ڈوب کر ابھرتے ہیں عشق والے طوفان میں ڈوب کر عشق والے طوفان میں ڈوب کر ابھرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام خدام کو سلامت رکھے 555 سالواں یہ عرس مبارک کے نفاد پذیر ہے آپ سمجھ لیجئے مخدوم باغ کا دیار کتنا عالی ہے کہ 555 سالوں سے فیض جاری ہے کتنی آندھیاں آئیں چلی گئیں کتنے ہوائیں آئے چلے گئے کتنے لوگ آئے کتنی حکومتیں آئی کتنے بادشاہ آئے کتنے وزراء آئے کتنے حکمراں آئے چلے گئے مگر یہ حکومت نہیں گئی اور دیکھیے ہم جو کرتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے میں ایک شعر پیش کرتا ہوں شعر ہی میں جواب لے لیجیے ہے طریقہ نبیوں کا یہ خدا کی سنت 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 ہے ارے ذکر مصطفیٰ سارے ذکر مصطفیٰ سارے اللہ والے کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ سارے اللہ والے کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ سارے اور اس آخری شعری سنات کا سماعت کیجیے دل جلے حسینوں پر جانوار دیتے ہیں دل جلے حسینوں پر جانوار دیتے ہیں دل جلے حسینوں پر جانوار دیتے ہیں ارے ہم تو ہیں وہ دیوانے ہم تو ہیں وہ دیوانے جو نبی پہ مرتے ہیں ہم تو ہیں وہ دیوانے ہم تو ہیں وہ دیوانے جو نبی پہ مرتے ہیں ذکر مصطفیٰ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میرے بعد محترم پیرزادہ شیخ ناصر علی بینائی شاگرد رشید کو تشریف لانا ہے بہت ہی خوبصورت لہجے میں نعت پڑھتے ہیں آپ نے سماعت کی ہے انشاءاللہ نعت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کر لیجیے براہ راست آپ نے کئی بار نعت سنی درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسول اللہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے برکت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں
میرے برکت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم۔ محترم پیرزادہ شیخ فاقر علی مینائی سب تشریف لے آئے، سارے لوگ آ رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے برکت۔ اور یہ بھی شعر سنیے، بہت کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، 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 کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ بطور خاص یہ شعر سماعت کر لیجیے، عقیدے کا شعر۔ یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، ارے قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر کا رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے۔ یہ تو سننے کا مقدر ہے کہ یہاں بھی جب تک زندہ رہو زیارت کرو، قبر میں جاؤ تب بھی زیارت ہی زیارت۔ یہ سنا ہے یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت۔
اور تمامی خدام کی جانب سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ان کو مختار، ارے ادھر سنو شعر یار، یہ فالتو بات کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ اور یہ بھی شعر آپ کی دعاؤں سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ان کو مختار بنایا میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا میرے اللہ نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے برکت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت